چھٹا سپارہ ہے سورۃ المائدہ۔ آیت نمبر 29 سے آگے بڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين فطوعت له نفسه، اس کو آمادہ کیا اس کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے خون کرنے پر، فقتلہ، تو اس نے اس کو مار ڈالا، فاصبح من الخاسرین، تو وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا، تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا، یبحث فی الارض، جو کریدتا تھا زمین کو، لیریہ، تاکہ اسے دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخی، کس طرح چھپانا ہے اپنے بھائی کی لاش کو۔ قال یا ویلتى، بولا ہائے افسوس، اعجزت، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا، ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میں ہو جاتا برابر اس کوے کے، فاواری سوءۃ اخی، کہ میں چھپاؤں لاش اپنے بھائی کی، فاصبح من النادمین، تو وہ پچھتانے لگا اپنے کیے پر۔ اس سے پہلی آیات کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ اصول یہ تھا کہ حضرت حوا کو دو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹی ایک بیٹا۔ تو اس حمل سے جو لڑکی پیدا ہوئی وہ آئندہ حمل والے لڑکے سے بیاہی جاتی، اور جو آئندہ حمل سے لڑکا پیدا ہوا اس کا نکاح پہلے حمل والی لڑکی سے کیا جاتا۔ اس وقت یہی شریعت تھی، اللہ کا یہی حکم تھا۔ تو اللہ کی شان ہے کہ جو بیٹا قاتل بنا قابیل، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، اور اس کا بھائی حابیل، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اب قابیل کہنے لگا کہ جو میرے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے میں اسی سے نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے سمجھایا بھائی اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، قانون نہیں ہے، جو قانون اسی پہ چلو۔ کہنے لگا نہیں میں ایسے ہی کروں۔ تو آدم علیہ السلام نے ان سے کہا چلو ایسا کرو، تم دونوں بھائی قربانی دو، تاکہ کھرا کھوٹا تمہیں بھی پتہ چل جائے گا، دوسروں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو دونوں نے اللہ کے سامنے قربانی پیش کی، اور اصول یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہو جاتی اسے آگ جلا دیتی تھی۔ تو حابیل کی قربانی کو آگ نے جلا دیا، لیکن جو قابیل تھا اس کی قربانی ویسے ہی پڑی رہی۔ یہ علامت اور نشانی تھی کہ جو حابیل کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، لیکن
اس پر بھی اسے سمجھ نہیں آئی، کہنے لگے میں تو اس کو قتل کروں گا، حابیل کو۔ تو جب حابیل سے اس نے یہ باتیں کی، اس نے کہا کہ اگر تم قتل کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں چاہتا ہوں میرا گناہ بھی تم پہ پڑے اور تمہارا بھی تم پہ پڑے۔ تو فطوعت لہ نفسہ، تو آمادہ کیا اس کو اس کے نفس نے، قابیل کے نفس نے اسے آمادہ کیا قتل اخی، اپنے بھائی کے قتل کرنے پر۔ یاد رکھے جو بڑے بڑے گناہ کراتا ہے نا، وہ انسان کا نفس کرواتا ہے، شیطان نہیں کرواتا۔ شیطان تو غیبت کروا دے گا، لڑائی کروا دے گا، چھوٹے چھوٹے کام، اس سے زیادہ اس کے بس میں نہیں۔ یاد رکھے ایک ہے شیطان، ایک ہے نفس، ایک ہے روح، ان تینوں میں فرق ہے۔ یہ جو موسیقی ہے نا، یاد رکھیں کہ یہ اس کی غذا، یہ نفس کی غذا ہے، یہ روح کی غذا نہیں ہے۔ ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، موسیقی نفس کی غذا ہے۔ روح تو ایک آسمانی چیز ہے، قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے۔ تو جو اوپر سے چیز آئی ہے نا، اس کی غذا بھی اوپر سے آئی ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، روح کی جو غذا ہے وہ ذکر ہے اللہ پاک کا۔ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ موسیقی سننے میں وقتی طور پہ لذت آتی ہے، لیکن بعد میں انسان کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، سکون نہیں آتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑنا، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ اور لذت کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ تو شیطان بڑے بڑے گناہ نہیں کرواتا، بڑے بڑے گناہ کون کرواتا ہے؟ نفس کرواتا ہے۔ تو اس بات پر اس کو آمادہ کیا اس کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل کرنے پر، فقتلہ، اس نے اس کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، وہ ہو گیا خسارے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا یبعث فی الارض، اللہ تعالیٰ نے بھیجا کوے کو جو کریدتا تھا زمین کو، لیریہ، تاکہ اس کو دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخی، کیسے اس نے چھپانا ہے اپنے بھائی کی لاش کو۔ اس سے معلوم تو اب بھائی کی لاش کو اٹھایا ہوا پھر رہا ہے، قابیل کیا کروں، کہاں لگی؟ اب لاش سے جو ہے نا، تفسیروں میں لکھا ہے کہ بدبو آنے لگی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی، پہلے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا، کیا کریں؟ تو اللہ پاک نے کوے کو بھیجا۔ کوے نے، روایات میں ہے کہ اس نے زمین کو کریدا اور اس میں ایک کوے کو ڈال دیا، اوپر مٹی ڈال دی۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ میں نے کیسے کرنا ہے۔ کوا جو ہے نا، یہ بھی استاد جی ہے۔ کووں میں ایک چیز یہ ہے کہ کوے کو کوئی مسئلہ ہو جائے نا تو سارے کائیں کائیں کر کے جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ پنجابی کا محاورہ ہے، اب تو خیر وہ صحیح نہیں ہے، کہتے ہیں
یعنی جو کبا ہوتا ہے نا وہ بھی قبیلہ پالتا ہے. تو ایک اور قوم بھی ہے وہ بھی قبیلہ پالتی ہے. جٹ سنڈا سنسار قبیلہ گالنا. یہ جو جٹ ہوتے ہیں نا یہ بھی قبیلوں کو ختم کر دیتے ہیں. جٹ زمینوں پہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ ختم کرتے ہیں. سنڈا کہتے ہیں سنڈا سنڈے کا ویری ہوتا ہے. سنڈا پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں مجھ دے کٹے دا ابا. تو یہ ان میں خوبی ہے کبوں میں. تو بہرحال اس نے جو ہے نا طریقہ سکھایا قابل کو کہ بھائی کی لاش کو کیسے کرنا ہے, کیسے ٹھکانے لگانا ہے. یہاں پہ ہمیں دو باتیں پتہ چلی. نمبر ایک, قربانی کا جو عمل ہے یہ جب انسانیت شروع ہوئی ہے تو قربانی کا عمل بھی شروع ہو گیا. اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ جو پہلا انسان مرا ہے اسے کیا کیا گیا؟ بول رہے ہیں دفنایا گیا. تو یہ جو طریقہ ہے مجوسیوں کا, مجوسی لاش کو کسی اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں اور جانور وغیرہ سے کھاتے ہیں. یہ بھی انسان کی توہین ہے. اور یہ جو ہندو ہیں وہ لاشوں کو جلا دیتے ہیں. تو ایک دفعہ غالباً حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا, ہندو کہتے ہیں ہندوستان ہندوؤں کا ہے, یہ مسلمان ہر وقت کہتے ہیں مدینہ مدینہ مدینہ, یہ ادھر جائیں. ہندوستان تو ہندوؤں کا ہے, یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مدینہ بھی ہمارا ہے, ہندوستان بھی ہمارا ہے. ہم جو ہندوستان میں ٹھہرے ہوئے ہیں یہ بھی مدینے والے کے حکم کی وجہ سے ہے کہ ہم نے مدینے والے کا دین دنیا میں پھیلانا ہے, اس لیے ہم ٹھہرے ہوئے ہیں. باقی ہندوؤں کا ہندوستان ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ ہمارے یہاں زندہ بھی ہیں, ہمارے مردوں کی نشانیاں بھی ہیں. بابا فرید الدین گنج شکر کہاں ہے؟ بر صغیر ہے. نظام الدین اولیاء کہاں ہے؟ حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کہاں ہے؟ اس کو تو کٹھا ہی تو نہیں ہے سارا. تو مسلمان جب زندہ ہوتا ہے 2 فٹ جگہ میں کھڑا ہوتا ہے, اور جب مرتا ہے تو 6 فٹ جگہ گھیرتا ہے. تمہارے پاس کوئی ہے نشانی؟ ہندوؤں کے پاس آگ میں جلا دیتے ہیں, گنگا جمنا میں بہا دیتے ہیں, کوئی نشانی؟ بتاؤ تمہارا کون ہے یہاں پہ؟ تو مدینہ بھی ہمارا, ہندوستان بھی ہمارا. سمجھے بھائی؟ تو قربانی کا عمل جب انسانیت شروع ہوئی تو اس وقت سے شروع ہوا, اور دفن کرنے کا جو عمل ہے یہ بھی اسی وقت سے شروع ہوا. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ کیسی کھودی گئی؟ لحد کھودی گئی. ایک شک کا طریقہ ہے اور ایک لحد کا طریقہ ہے. انشاءاللہ اس کی بھی تربیت کریں. ہمارے یہ جو جمعہ آ رہا ہے نا, اس جمعے کو ہمارے سلطان پورے میں عورتوں کو تربیت دی جائے گی میت کو غسل کفن دینے کی, کہ عورت فوت ہو جائے نا اس کو غسل کفن کیسے دینا ہے. اب وہ کراچی سے عورتیں تربیت دینے کے لیے آ رہی ہیں, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس میسج کو کسی کو بتاؤں کہ نہ بتاؤں. کسی نے آنا بھی نہ ہے. اس جمعے کو 10 بجے تربیت ہوگی عورتوں کو غسل دینے کی اور جو ہے نا کفن دینے کی. میں کہتا ہوں بڑا ان کا مجاہدہ ہے, وہ کراچی کی مستورات ہیں
تو وہ جو ہے نا ماشاءاللہ اس طرح تربیت دے رہی ہیں، لوگوں کو سکھا رہی ہیں. نہیں تو ہمارے تو کوئی فوت ہو جاتا کوئی جو ہے نا غسل دینے والا نہیں ملتا. بھائی یوسف سمجھ آ گئی ہے؟ جمعے والا دن 10 بجے مستورات کو جو ہے نا کہہ دینا ساری پہنچ جائیں، اللہ کرے. تو فرمایا کہ بھائی فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیج دیا، یبعث فی الارض، جو کریدتا تھا زمین کو، لیریہ، تاکہ دکھائے کیف یواری سوءۃ اخی، کس طرح چھپانا ہے اپنے بھائی کی لاش کو. قال یا ویلتہ، تو قابل کہنے لگا ہائے افسوس، اعجزت، مجھے اتنا نہ ہو سکا، ان اکون مثل عجوز مثل هذا الغراب، کہ میں اس کوے کے برابر ہو جاؤں. یعنی اتنی بھی میرے اندر عقل نہیں جو عقل مندی اس نے دکھائی ہے. فاواری سوءۃ اخی، کہ میں چھپا دوں اپنے بھائی کی لاش کو. فاصبح من النادمین، تو وہ پچھتانے لگا. ابھی یہ بھی یاد رکھے جو قابل تھا وہ فاسق تھا یا کافر تھا، اس میں دونوں قول ہیں. زیادہ جو قول ہے وہ یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام باپ بھی تھے اور نبی بھی تھے، تو نبی کی بھی بات نہیں مانی، اس وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. اور یہ جو اس کی ندامت کا ذکر ہے قرآن میں، یہ ندامت توبہ کی نہیں تھی، یہ ندامت عمل پر تھی کہ میرے سے قبر کا طریقہ بھی سمجھ نہیں آیا. اس عمل پہ ندامت تھی، بھائی کے قتل پہ ندامت اس نے